ایرانی صدر کا جنگ کے خاتمے کے بعد کسی بھی ملک کا یہ پہلا دورہ۔ ایران امریکہ مذاکرات میں کامیاب ثالثی پر پاکستانی قیادت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایرانی صدر مسعود پزشکیان آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ دو طرفہ تعلقات، باہمی تعاون کے فروغ، سابقہ معاہدوں پر پیش رفت اور عمل درآمد کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ ایرانی صدر کا دورہ پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کردار کا اعتراف، مستقبل میں پاکستان پر اعتماد، بھائی چارے اور باہمی یقین کا اظہار۔ معزز مہمان کے شاندار استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ جگہ جگہ خیر مقدمی بینرز اور پاک ایران پرچم آویزہ کیے گئے۔ فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ ریڈ زون میں داخلہ محدود کر دیا گیا۔ اعلیٰ عدالتوں میں آج کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ حفاظتی نقطہ نظر سے شہر میں بس سروس بھی آج معطل رہے گی۔ جی ہاں، مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے سما کے نمائندے ٹیکا خان ثانی سے ٹیکا تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور کب تک پہنچیں گے صدر مسعود پزشکیان، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، تیاریاں مکمل ہیں معزز مہمان کے استقبال کے لیے۔ اسلام آباد کے ریڈ زونز میں پورے اسلام آباد میں خیر مقدمی بینرز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات مکمل ہیں اور آج آفٹرنون ان کی رائیول کے حوالے سے کنفرم کیا جا رہا ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان پاکستان اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اور اسلام آباد آمد پر ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر اور وزیر اعظم پاکستان سے ان کی ملاقات ہوگی۔ اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ سے بھی ملاقات شیڈول کا حصہ ہے۔ ایوان صدر بھی آئیں گے، وزیر اعظم ہاؤس بھی آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وفود کی سطح پر اور ون آن ون ملاقات بھی ہوگی۔ ایرانی صدر کے ہمراہ سینئر منسٹرز اور اس کے ساتھ ہائی آفیشیلز بھی ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں۔ آج جو ملاقات ہونے جا رہی ہے اس میں پاکستان کے ساتھ باہمی تجارت کو فروغ دینے کے حوالے سے، ریجنل کنیکٹیویٹی اور ٹریڈ کو فروغ دینے کے حوالے سے، بارڈر ٹریڈ کو اور خاص طور پہ اسپیشل اکنامک زون اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو وینیوز ہیں مختلف مقامات کے کا تعین کیا جائے گا۔ بزنس کا کن کن جو فیلڈ ہے اس میں ٹریڈ آگے بڑھ سکتی ہے، یہ بھی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ زائرین کے حوالے سے بھی پاکستان کے لیے مقدس مقامات ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ چونکہ پاکستان نے علاقائی اور عالمی امن میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، نہ صرف ثالثی کی ہے بلکہ فیسیلیٹیشن کی ہے، اور نہ صرف اس کو شروع کیا بلکہ پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اسی وجہ سے آج ایرانی صدر پاکستان کی قیادت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے وفد کے ہمراہ پہنچ رہے ہیں اور ان کی آمد کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات بھی سخت کیے گئے ہیں۔ ریڈ زون جہاں اس وقت میں موجود ہوں، یہاں پہ انٹرنس جو ہے اس پہ سختی کی گئی ہے۔ صرف مارگلہ روڈ سے انٹرنس ہے، حالانکہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بڑا اہم جاری ہے، لیکن باقی تمام جو دفاتر ہیں، منسٹریز ہیں، ان کو بند کیا گیا ہے پارشلی، اور چند منسٹریز کو کھولا گیا ہے جو کہ ضروری ہیں، ایف پی آر، فائنانس منسٹری اور کچھ دیگر منسٹریز، باقی ورک فرام ہوم لوگ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمام تر تیاریاں مکمل ہیں۔ بہت ہی اہم نوعیت کا یہ سرکاری دورہ ہے۔ بہت شکریہ ٹیکا، آپ نے بڑا تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ ایران معاہدے پر قائم نہ رہا تو وہی کروں گا جو مجھے کرنا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر خبردار کر دیا۔ کہا مذاکرات کر رہے ہیں، دیکھیں گے معاملات کیسے چلتے ہیں، جب تک تہران ہمارا احترام کرتا رہے گا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آبِ ہرمز مکمل طور پر کھلی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں۔ ایران کی فوجی صلاحیت تباہ کر دی، وہ مشکل میں ہے۔ منجمد اثاثے اجناس خریدنے کے لیے جاری کیے جائیں گے، اجناس صرف ہمارے کسانوں سے ہی خریدے جائیں گی۔ Iran, I can say, on a sort of a different scale, is in its own way working out very well. Maybe it's hard to say just as well, but maybe almost just as well. And we're doing very well in terms of negotiating a fair and reasonable deal. One of the things that we are doing also, and it came up last night, is money that's being unfrozen is going to be used to buy food, and the food's going to be bought exclusively through the United States from our farmers. And corn, soybeans, all of the things they need are going to be bought from our farmers. So our farmers are very happy. I've had a lot of calls. They were very happy about that. So we're doing very well with respect to the Hormuz Strait. We took in more oil yesterday than has ever gone through the strait. You probably see that. We have an oil gusher. The strait is totally open. You know that. And we're negotiating. We'll see how that all goes.
ایران کی مرکزی بینک کے گورنر نے امریکی صدر کے دعوے کو مسترد کر دیا. کہا ایران امریکہ سے زرعی اجناس خریدنے کا پابند نہیں. موجودہ معاہدوں میں امریکی زرعی انپوٹس کی خریداری لازمی نہیں ہوگی. امریکی زرعی خریداری کی کوئی لازمی شرط بھی نہیں ہے. مجمد فنڈز کا استعمال صرف ضروری اشیاء تک محدود نہیں ہے. گورنر نے مزید کہا ایران کو غیر پابندی شدہ اشیاء کی خریداری کی اجازت ہوگی. دوسری جانب آپ کو بتائیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا العربیہ کو انٹرویو. کہا ایران پر پابندیاں فوری طور پر ختم نہیں کی جا رہی. ایران اپنے ایٹمی ذخیرے کو کم درجے تک تبدیل کرنے پر آمادہ تھا. مذاکرات کے اگلے مرحلے میں پابندیوں، ایٹمی پروگرام اور لبنان پر بات ہوگی. نائب وزیر اعظم نے کہا پابندیوں کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور ایران باہمی مشاورت سے کریں گے. سخت کوششیں کر کے دونوں ملکوں کو دوبارہ مذاکراتی میز پر لایا گیا. 60 روز کے دوران آبن ہرمز میں بحری جہازوں پر فیس عائد نہیں ہوگی. مفاہمتی یادداشت کو فریقین نے قبول کیا. مزید پیش رفت ہو رہی ہے. فریقین کو 30 دنوں کے اندر بقایا مذاکراتی عمل مکمل کرنا ہے. 60 دنوں میں وسیع تر پیش رفت کرتے ہوئے حتمی معاہدہ کرنا ہے. مزید خبریں بھی شامل کریں اور آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ نے 8ویں جماعت کی طالبہ سے زیادتی کرنے والے اسکول ٹیچر کی ضمانت خارج کر دی. عدالت نے حکم دیا کہ رہائی کے بعد ملزم دوسرے طلبہ کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے. ٹیچرز کی بھرتی سے پہلے پولیس سرٹیفکیٹ اور نادرا کا ریکارڈ چیک کروایا جائے. ماضی کا مجرم تعلیمی ادارے میں بچوں کے لیے غیر محفوظ ہوگا. مزید کیا تفصیلات ہیں؟ ارشد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشد بتائیے سماعت کا احوال، عدالت نے کیا کچھ کہا؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے ملزم شان علی کی ضمانت خارج کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے. عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں محکمہ اسکول ایجوکیشن کو مختلف سٹافز اور ٹیچرز کی بھرتی کے لیے جو ہے وہ SOPs جاری کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں. عدالت نے اپنے ان احکامات میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی تعلیمی ادارے میں سٹاف یا ٹیچر بھرتی کیا جائے تو اس کا پولیس سرٹیفکیٹ اور نادرا کی ویریفیکیشن جو ہے وہ لازمی چیک کی جائے. عدالت نے یہ بھی لکھا ہے کہ تعلیمی اداروں میں ایسا کوئی ملزم بھرتی نہ ہو جو پہلے ماضی میں زیادتی کے مقدمات میں ملوث رہا ہو. عدالت نے یہ بھی اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ CCTV کیمرے جو ہیں وہ تعلیمی اداروں میں نصب کیے جائیں اور اگر کوئی غفلت کرے گا تعلیمی اداروں میں سٹاف یا ٹیچرز کی بھرتی کے دوران تو وہ اس کی غفلت کا ذمہ دار اسکول مالک یا اسکول کا پرنسپل ہوگا. عدالت نے اس کے فیصلے کی کاپی جو ہے وہ IG پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ اسکول ایجوکیشن سمیت دیگر کو ارسال کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں. ٹھیک ہے ارشد، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. خواتین اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں اضافہ، سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ جاری کر دیا. 4 صوبوں اور اسلام آباد کے IGs کو ریپ اور گینگ ریپ کے مقدمات کے لیے مؤثر میکانزم تشکیل دینے کا حکم بھی دے دیا. سہیل رشید اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے. جی سہیل. پاکستان میں خواتین اور بچوں کے خلاف جنسی جرائم میں تشویشناک حد تک اضافہ سامنے آیا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سالانہ رپورٹ کے مطابق صرف 2025 میں ملک بھر میں 3815 ریپ کے جبکہ 983 گینگ ریپ کے واقعات سامنے آئے. 2000 سے زیادہ بچے بھی جنسی زیادتی کا نشانہ بنے. اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو روزانہ تقریباً 10 سے 12 افراد ریپ کا نشانہ بن رہے ہیں جبکہ ہر گزرتے 2 گھنٹوں میں کم از کم ایک واقعہ سامنے آ رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی تشویشناک صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک اہم فیصلہ جاری کیا ہے. جسٹس صلاح الدین پنور نے اسکول میں 10 سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کے مجرم کے لیے عمر قید کا فیصلہ تحریر کرتے ہوئے 4 صوبوں اور اسلام آباد کے IGs کو کچھ اہم ہدایات جاری کی ہیں. فیصلے میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ تمام صوبوں میں پولیس حکام کو ایک میکانزم بنانا ہوگا تاکہ اس طرح کے واقعات کا سدباب کیا جا سکے اور اگر ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو ان کی فوری طور پر تفتیش شروع کی جا سکے. سپریم کورٹ نے فیصلے میں واضح کیا ہے کہ اسکول جاتی خواتین، بچیاں اور کام کے لیے گھر سے نکلتی جتنے بھی عورتیں ہیں ان کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اسکولوں کے باہر، کالجز اور یونیورسٹیوں کے باہر پولیس کی پیٹرولنگ بڑھائی جائے. اسی طرح جو بس سٹاپس ہیں ان پر بھی پولیس کی واضح نگرانی کا ایک میکانزم موجود ہونا چاہیے اور اگر اس طرح کے واقعات ہو جائیں تو اس کے بعد فوری طور پر FIR کا اندراج یقینی بنایا جائے اور اگر ہراسانی کی کوئی شکایت آتی ہے تو اس کے خلاف بھی فوری طور پر اقدامات کیے جا سکیں. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی قرار دیا ہے کہ جس طرح سے سندھ میں ایک میڈیکل لیگل ایکٹ 2023 ہے اس کے تحت ایسے واقعات سے متاثرہ خواتین کو فوری طور پر امداد ملتی ہے. باقی صوبوں اور اسلام آباد میں بھی اس طرح کی سروس فراہم کی جانی چاہیے تاکہ ایسے واقعات کو روکا جا سکے.